بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق اللهم صل على محمد وآل محمد تمام الحمد سلام ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے جو رحیم ہے خدا متعال کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر نورانیت قلب کے لیے شب جمعہ نصیب فرمائی اور ہر آنے والی شب جمعہ دن رات مجھے اور آپ کو ماہ محرم الحرام سے قریب کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں سے قریب کر رہے ہیں۔ آج 26 ذی القعدہ یعنی 4 دن ہے ان 10 راتوں سے کہ ایک تفسیر کے مطابق جن کی قسم پروردگار عالم نے سورہ الفجر میں اٹھائی ہے، بس یا تو وہ 10 راتیں آخرین 10 راتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، یا ماہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، یا ماہ محرم الحرام کی 10 راتیں۔ پروردگار عالم نے ان دنوں کو میرے اور آپ کے لیے ممد و معاون بنایا اور گویا ایک صدا ہے کہ میں اور آپ لبیک کہیں اس کے اوپر اور اپنے آپ کو عبودیت کی منزل پر لے کر آئیں، عبد خدا بننے کی کوشش کریں اور اپنے قلب کو نور محمد و آل محمد سے منور کریں۔ یہ بار بار جو بات کی جاتی ہے یہ اصل میں فینومینا ہے لائف کا، یہی اصل میں آبجیکٹو ہے۔ اگر کوئی مجھ سے آپ سے سوال کرے کہ کیا کیا ڈائمنشنز ہیں مقاصد زندگی کے، کیا مقصد ہونا چاہیے، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ممد ہوتی ہیں، مدد کرتی ہیں، معاونت کرتی ہیں، ہیلپ کرتی ہیں آپ کو اپ گریڈ کرنے میں، آپ کو بہتر مقام پر لانے کے لیے، تو میں شاید میں نے پچھلے شب جمعہ بھی آپ سے تذکرہ کیا تھا، عرض کی تھی اور میں ہمیشہ کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی اپنے لیے، اپنے تذکر کے لیے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جس در سے منسلک کر دیا ہے یہ عظیم نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ میرے اور آپ کے کانوں کی سماعتوں کی طہارت ہوتی ہے ان ناموں کو سننے سے۔ ہمارے قلب کے اوپر جو ایک روح پر ایک دھول مٹی جم جاتی ہے، جو لوگوں کے روڈس پہ گھر ہوتے ہیں، روڈ سائڈ پہ، تو وہ ہمیشہ اس بات کی بہت زیادہ شکایت کرتے ہیں ہمارے گھر میں ڈسٹ بہت ہوتی ہے، بیکاز روڈ کے سامنے گھر ہے تو بار بار صفائی کرنا پڑتی ہے، ڈسٹ بہت آتی ہے۔ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں وہ ماحول گناہوں سے اس قدر آلودہ ہے کہ بار بار جو گناہوں کی گرد ہے وہ ہمارے قلب کو طاہر نہیں رہنے دیتی، ہماری روح کو آلودہ کر دیتی ہے۔ اور اس آلودگی سے بچنے کے لیے پروردگار عالم نے اس قدر بہتر انتظام کیا کہ میری اور آپ کی سماعتوں کو، ہماری بصارتوں کو اس نور سے، ان ناموں سے، ان کے ذکر سے معطر کر دیا، معمر کر دیا۔ ہم جب بھی دیکھیں، سنیں، ان ناموں کو پڑھیں، تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ خدا کہہ رہا ہے، یہ معصومین خود کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے قلب کو طہارت عطا کرتا ہے، قلب کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، نورانیت عطا کرتا ہے۔ اور لیکن ایک سوال، اس کے بعد میں اپنے اصلی موضوع پر آؤں۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ مجالس کے حوالے سے، چونکہ میرا پڑھنا بہت ہوتا ہے، آپ کو جانا بہت ہوتا ہے، آپ جس بھی علاقے کا نام لیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مجالس کا جو نمبر ہے وہ بڑھتے ہوئے ہی دیکھا ہے۔
شاید ہی کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ اس علاقے میں اب مجالس کم ہوتی ہیں، نہیں، جہاں پر 10 ہوتی تھی اب وہاں 20 ہو رہی ہیں، جہاں پر 1000 ہوتی تھی وہاں 10,000 ہو رہی ہیں، جہاں 10,000 ہوتی تھی وہاں 10 لاکھ ہو رہی ہیں۔ جو صرف رجسٹرڈ اشرے ہیں، پہلے اشرے 1 سے 10 پورے پاکستان میں، ان کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر ہے۔ جو ان رجسٹرڈ ہیں، جو نہیں رپورٹ کراتے اور صرف ایسے مجالس کرتے ہیں، وہ تو پتہ نہیں کتنے ہیں۔ جب ہم یہ بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعداد مجالس کی بڑھتی جا رہی ہے، جو چیز شب جمعہ مجھے اور آپ کو ریمائنڈ یا تذکر کرانے کے لیے آتی ہے وہ کیا ہے؟ مجالس کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن کیا سچائی کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے؟ کیا ایمان بھی اسی قدر زیادہ بڑھ رہا ہے؟ کیا کردار کی پاکیزگی، جتنا زیادہ ہم مذہب دیکھ رہے ہیں پھیلتا ہوا، کیا اس حساب سے سکون بڑھ رہا ہے؟ انڈیویجول لائف دیکھ لیں، کمیونل لائف دیکھ لیں، اجتماعی زندگی دیکھ لیں، انفرادی کوئی بھی زندگی دیکھیں، تو جس قدر ذکر بڑھ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امن اور سکون بھی اسی قدر بڑھتا، اسی درجہ بڑھتا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنا زیادہ انسان کی مذہب سے وابستگی بڑھ رہی ہے، اتنی زیادہ دیانت داری پروان چڑھتی ہے، اتنی زیادہ سچائی پروان چڑھتی۔ لیکن جب کچھ چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ درست نہیں ہو رہی ہیں، اب یہ میں نے آپ کی آبزرویشن پر چھوڑا، میں کوئی نتیجہ نہیں دے گی، جس میں ایک سوال ریز کیا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ جب انسان کی مذہبی وابستگی بڑھتی ہے، مجالس کی ایسی مثال دی ہے، تو کیا اس کے ساتھ ساتھ کردار کی اور قلب کی شفافیت اور پاکیزگی بھی بڑھ رہی ہے یا نہیں؟ اور اگر اس کا جواب خدا نخواستہ منفی ہے، نیگیٹو ہے، کہ ایسا نہیں ہے، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے، کہاں ہم کس آبجیکٹو کو، مقصد کو، عزاداری کی، مجالس کی، شب جمعہ کی، جمعہ کی، نماز کی، حجاب کی نہیں سمجھ پا رہے۔ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی ایک جملہ ایک کتاب کا، اور میرے ذہن میں ابھی تک موجود ہے، نقش ہے، اور میں بار بار اس کو سوچتی ہوں، پرکھتی ہوں، آزماتی ہوں، تجربہ کرتی ہوں۔ ایک کتاب بہت مشہور ہے، شاید میں نے بھی آپ کو کئی مرتبہ ریکمینڈ کی، ایک اچھی نماز کیسے پڑھیں، آغا رضا بنانیان کی، جسے ستر نقوی صاحب نے ترجمہ کیا۔ اس میں انہوں نے شروع میں لکھا کہ آپ زندگی گزاریں، نماز کے ٹاپک سے ڈائریکٹلی شروع نہیں کیا، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ تو اس میں ایک جملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ انالیسس ہے، میرا یہ تجزیہ ہے کہ جتنے افراد نماز نہیں پڑھتے جو بے نمازی ہیں، بے نمازیوں کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ نماز گزار ہیں۔ اب آپ کی جملہ سمجھیے کیا ہے؟ جو نماز نہیں پڑھ رہے اس کی وجہ وہ افراد ہیں کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ کیونکہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے نہیں پڑھ رہے۔ اتنے عشق سے تو پڑھیں کہ اس نماز کا اثر ان کے وجود، اور پھر اس کے بعد وہ سرکل بڑھتا ہے گھر والوں کے وجود، اور پھر اس کے بعد اس کا اثر ہمیں اور افراد پر دکھائی دینے لگے، ہمیں وہ نظر آئے۔ عزاداری ہم کر رہے ہیں، شب جمعہ ہم کر رہے ہیں، ہم جمعہ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن سوال وہی موجود ہے میرے اور آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، مجالس کر رہے ہیں، مگر کتنے خلوص سے کر رہے ہیں؟ کیا اس کے کرنے کا اثر معاشرے میں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ معاشرے میں اپنی ذات میں، اپنے وجود میں کوئی ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ آج کی مجلس سے، اور آج کی مجلس جس شخصیت سے جڑی ہے، بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے۔
मेरी और आपकी जाने कुर्बान हो जवादुल आइम्मा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कमसिन तरीन इमाम और एक ऐसे इमाम के जिन्होंने जवानी में शहादत का जाम पिया। आप यकीन करें जब आप इमाम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो मसाइल में आपको रिवायात बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं। बस ये कि आपको जहर दिया गया, किसने दिया, एक दो वजूहात, दो रिवायात मिलती हैं। लेकिन जब आप ज़िंदगी का शुरू से मुताबिया करें तो मालूम होता है कि शुरू से ही क्या आलम गुर्बत है। 8 या 9 बरस के हैं तो आप इमामत के ओहदे पर आते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की शहादत होती है। इतने कमसिन इमाम है कि जब खुद ज़ात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सवाल किया जाता है कि बताएं इमामत पर देखें अफराद शक कैसे करते हैं, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुद 40 या 47 बरस के हो गए थे कि आपके यहाँ औलाद नहीं थी। अब औलाद नहीं थी तो लोग सवाल करते थे, कहते थे कि हमें चूंकि आपकी औलाद नहीं, शख्स ने तो खत तक लिख दिया था कि आप साहिब औलाद नहीं है तो मुझे आपकी इमामत पर शक है। तो खुदा ने कहा कि आपने कहा कि खुदा मुताल ने वादा किया है कि वो मुझे आले मोहम्मद में एक बाबरकत तरीन बेटा अता फरमाएगा। और आपको अता हुआ उसी अरसे में जब आपको लावलद या अब्तर कहा जाने लगा, इस कदर अरसा गुजर गया तो फिर परवरदिगार आलम ने आपको इमाम जवाद अलैहिस्सलाम अता किए। और वो इमाम कि जिससे कुछ रिवायात में जिससे ज़्यादातर उलमा और जो मुअर्रिखीन हैं वो इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि जो रज़वी सादात हैं, क्योंकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ये एक ही औलाद थे जो औलाद नबीना है, बेटे या फर्जंद हैं, और तो तक़वी और रज़वी ये एक ही नस्ल है। क्योंकि आपको और इस वक्त अगर स्टैटिस्टिक या शुमारियात देखे जाएं तो ज़्यादातर दुनिया में जो सादात है वो रज़वी सादात है, वो तक़वी सादात है। खुदा ने इस कदर बरकत आपकी नस्ल में अता कर दी। जिस इमाम ने 40 साल अपनी ज़िंदगी के 40वें साल तक तानाए अब्तर को, तानाए लावलद को सुना, परवरदिगार आलम ने उसकी नस्ल में उस सादात को रखा कि जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। ये एक तरह से मुझे और आपको सूरह कौसर की दोबारा तफसीर ज़ात इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में रसूलुल्लाह के लिए हज़रत ज़हरा की शक्ल में और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लिए इमाम तकी जव्वाद की शक्ल में नज़र आती है। और कम उम्र है आप इमाम की शहादत हो जाती है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, तो कहा जाता है कि पूछा जाता था कि कौन है आपके बाद, आप कहते थे मेरे बाद अली मोहम्मद तकी इमाम है, कहते थे कि ये कमसिन है। तो यहाँ पर जवाब ये दिया जाता था, इमाम खुद देते थे। इमाम ने फरमाया कि खुदा जब ईसा को गहवारे में बोलने की सलाहियत दे सकता है कि वो अपने नबी होने का ऐलान कर दे, ये परवरदिगार आलम की हिकमत है कि वो किसी नबी से गहवारे में ऐलान नबूवत करवा दे, और ये भी खुदा की हिकमत है कि 40 साल के बाद किसी नबी से ऐलान करवाए। तो जब कभी भी खुदा की हिकमत के तहत कोई नबी ऐलान करेगा तो वो परवरदिगार आलम की हिकमत के तहत है और खुदा उस मसला को बेहतरीन अंदाज में जानता है। तो कोई इमाम अगर 40 साल में इमाम बन रहा है या 35 बरस में इमाम बन रहा है या 9 बरस में इमाम बन रहा है, वो इमाम है और वो हिकमत इलाही के तहत है। और उसकी दलील इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कुरान से कि जब ईसा गहवारे में अपनी माँ की इस्मत की गवाही दे सकते हैं और अपनी नबूवत की गवाही दे सकते हैं कि वो नबी है, तो जो फ़ख्र ईसा जवादुल आइम्मा है। और आपने न सिर्फ ये कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उसके बाद भी हर गांव हर मंजिल पे साबित किया कि इमाम इमाम है। इमाम अगर तख्त नशीन है तो इमाम है, इमाम अगर खाक नशीन है तो इमाम है, इमाम अगर कसरत में है इमाम है, इमाम अगर जलबत में है इमाम है, इमाम अगर क़याम कर रहा है इमाम है, अगर मैदान में है तो इमाम है। यानी किसी भी अंदाज में वो हो, मौजूद हो,
وہ اپنے نور سے اور اپنی ولایت سے ثابت کرتا ہے کہ وہی حجت خدا ہے۔ اسی طرح سے امام تقی جواد علیہ السلام کم عمری میں امامت مل گئی، اور اس امامت کے لیے اگر سیاسی حالات دیکھیں، پچھلی مجلس سے میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ مامون نے جس طرح سے گرفت حاصل کی اور عباسیوں کی جانب سے بھی شکایات تھیں، علویوں کی جانب سے، جب امام رضا کو شہید کر دیا گیا تو علوی کے جو اس بات کا شکار ہو گئے تھے کچھ امام کے چاہنے والے، امام رضا کو ولی عہدی مل گئی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید مامون نے اہل بیت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن جب شہید ہوئے تو وہ عباسی اس بات پر خفا تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے علویوں میں سے ولی عہد بنا دیا، یعنی امام رضا کو ولی عہد بنا دیا، اور علوی اب زہر دینے کے بعد امام کی شہادت کے بعد اس بات پر ناراض تھے کہ جب زہر ہی دینا تھا تو ولی عہد بنا کر ڈھونگ کیوں رچایا، کیوں لوگوں کے اندر کنفیوژن کو پیدا کیا۔ تو اب وہ جو عباسی جو پہلے سے ناراض تھے وہ تو تھے بنو عباس، اور اب علوی بھی ناراض ہو گئے۔ مامون نے اب سوچا کہ کیا کیا جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ اب میں تقی جواد کو فرزند رضا کو مدینے سے یہاں بلاتا ہوں، اور جب بلایا تو بلانے کے بعد تک بھی اس نے امام کو رکھا اپنی سلطنت میں، دارالحکومت میں، لیکن بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کیا، یعنی کورٹ میں نہیں بلایا، اپنے دربار میں نہیں بلایا، لوگوں سے تعارف نہیں کرایا، ایک عام سی جگہ پہ رکھا۔ کیا بتانے کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جب تک میں کسی کو ملنے کا وقت نہ دوں یا حیثیت نہ دوں یا میں اس کو اہمیت نہ دوں تو اہمیت کا حامل نہیں ہے، صرف اس لیے کہ لوگ اس بات کو جان لیں کہ جب تک میں کسی کو غیر اہم قرار دے رہا ہوں وہ غیر اہم ہے، اور اسی لیے اسی اسنا میں آپ نے اس بات کو بارہا سنا ہے کہ وہ شکار کے لیے جا رہا ہوتا ہے، پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، تو امام ایک جگہ پر کھڑے ہیں، اب دیکھیں، اور وہ بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جبکہ آپ کی اپنی عمر اس وقت امام تقی جواد کی آج کے 9 برس ہے، 10 برس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر افراد بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کر تعجب میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تعجب جو مجھے بھی آج ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل، میں جب کبھی بھی ٹی وی کھولتی ہوں، آپ لوگ کھولیں دیکھیں، اس قدر افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نسل کو کہاں لگا دیا گیا، اس کی پوری انرجی، اس کے پورا صلاحیت کس چیز کے اوپر ہے؟ ایسی انٹرٹینمنٹ کے اوپر ہے کہ جس کا تفکر سے، جس کا نور سے، جس کا اللہ سے، جس کا اللہ کے رسول سے کوئی دور دور تک انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کبھی سوچیں دیکھیں کہ آپ یہ ماحول جو یہاں پر اتنا نورانی بنا، اور آپ تھوڑی دیر کے بعد سوشل میڈیا پر چلیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ ٹی وی سوئچ آن کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جس نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اس قدر سنگین اور اہم ہے، میں نے اور آپ نے اس کو کہاں لگایا ہوا، حکومت نے اس کو کہاں پر لگایا، وہ جو اتھارٹیز ہیں جن کے اوپر ذمہ داری ہے اس نوجوان نسل کی کہاں پر ہے۔ لیکن امام یہ سوچ رہے تھے کہ یہ بچے کی جن کی تعلیم اور تربیت کا کام ہونا چاہیے کہ کس طرح کے کاموں میں اور کھیل کود میں اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، لمحات کو ضائع کر رہے ہیں، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کسی سے سنا، مجتہدین مراجع عظام کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہ کو بھی ضائع نہیں کرتے، وہ کسی چیز کو ہم اسٹیئر کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی مقصد کو دیکھے بھی نہ، کیوں نہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ کیا ہم جانور ہیں؟ ہم جانور سے بھی گر جاتے ہیں اگر ہم بلا وجہ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم اپنی نظر کو ضائع کر رہے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے بیٹھے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز کے کسی چیز کو گھورے جا رہے ہیں، دیکھے جا رہے ہیں، بلا وجہ کی کوئی سوچ ہے یا بس اس کا شکار ہو رہے ہیں، ایک لحظے کے لیے بھی اپنی نظر کو ضائع نہ کرو۔ یہ کس کوالٹی آف لائف کی بات ہے؟ اور میری اور آپ کی زندگی کہاں پر ہے، کہاں موجود ہے؟ ہمارے بچے اس وقت کہاں پر ہیں؟ ہماری نسل اس وقت کہاں پر ہے؟ امام سوچ کر تدبر کر رہے ہیں، کہتے ہیں مامون کا پروٹوکول کے ساتھ گزر رہا ہے، سب بچے بھاگ جاتے ہیں، ہاں ان بچوں کو سکھایا کیا جا رہا ہے؟ ان کو یہ نہیں، تعلیم اور تربیت کی طرف نہیں لایا جا رہا، انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک ظالم اور جابر سے ڈرنا کیسے ہے، جب وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ، شاہی کے ساتھ تمہارے پاس آئے تو تمہیں جان کو کیسے بچانا ہے،
تم نے کیسے اس کی تعظیم کرنی ہے، تو تم نے اس کے سامنے جھکنا کیسے ہے، ان کو یہ تو سکھایا جا رہا ہے. تو جیسے ہی وہ آتا ہے لوگ بچے ہٹ جاتے ہیں، امام نہیں ہٹتے، تو اس کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب لوگ چلے گئے، تم یہاں سے کیوں نہیں ہٹے؟ اس کا راستہ اتنا تنگ نہیں ہے کہ اگر میں یہاں سے نہ بھی ہٹوں تو تمہارا قافلہ گزر جائے گا. امام نے جواب دیا. اور دوسرا جواب دیا کہ یا تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ کیا جو کہ میں نے نہیں کیا، تمہیں دیکھ کے چلا جاؤں، یا یہ کہ تم اتنے ظالم ہو کہ بغیر کسی گناہ کے صرف یہ کہ میں راستہ نہ چھوڑوں تم مجھے قید کر دو، اور جو کہ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. تو کہتے ہیں کہ جب یہ اتنا حکیمانہ انداز اور یہ اورا اپنی زبان میں یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ تعجب ہوا. نے کہا کہ میں امتحان لیتا ہوں. تو شکار کر کے آ رہا تھا، مٹھی تھی. ابھی آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا رینیو کر رہی ہوں. قیام اعظمی صاحب نے اس کو اشعار میں ڈالا ہے اس پورے واقعے کو. اسے پوچھا کہ کیا ہے ہاتھ میں؟ مچھلی چھپا کے مٹھی میں ایک روز بدسیر یعنی نیک بد سیرت چال چلن رکھنے والا. مچھلی چھپا کے مٹھی میں ایک روز بد سیر، بولا کہ اس میں کیا ہے بتا دیجیے اگر. سمجھوں گا میں کہ آپ ہیں دنیا کے راہبر، کہنے لگے یہ سن کے شہنشاہ بہروبر، میں وارث کتاب الہی ہوں جان لے، بیٹا علی کا ہوں نہ میرا امتحان لے. بیٹا علی کا ہوں نہ میرا امتحان لے، ارض و سما کے بیچ میں دریا ہے کچھ رواں، موجوں میں جن کے تیرتی رہتی ہیں مچھلیاں، کر کے شکار باز کا حکام بدگماں، لیتے ہیں تاجدار امامت کا امتحان، لیتے ہیں تاجدار امامت کا امتحان. اللہ کو یہ طرز عمل ناپسند ہے، اللہ کو یہ طرز عمل ناپسند ہے، مٹھی میں تیری ماہی بے آب بند ہے، مٹھی میں تیری ماہی بے آب بند ہے. جب یہ کلام سنا اور جواب سنا تو کہا کہ تم ہمارا امتحان لو گے، ہم اہل بیت اطہار کا. تو کہا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام محمد ابن علی ابن موسیٰ رضا ہے. فوراً سے مامون نے گلے سے لگایا اور یہاں سے اس نے آپ کو ایک شاہی پروٹوکول دیا اور اپنے دربار میں لے کر آیا. اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کا اعلان کیا تو یحییٰ ابن اقسم جو اس کا قاضی القضاء چیف جسٹس تھا اور افراد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 12 سال کا 10-12 سال کا بچہ کچھ عرصہ اپنے پاس رکھا اور پھر اس کے بعد کیسے ہو سکتا ہے. تو کہا کہ تم اس کا چاہو تو امتحان لے لو. وہاں پر یہ روایت آتی ہے. دیکھیں جب علم، آپ کس کے بیٹے ہیں؟ عالم علی محمد امام رضا علیہ السلام کے بیٹے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی امام رضا علیہ السلام کی مجلس سے کہ میں نے اور آپ نے لینا کیا ہے ہم یہ طے کر لیں اپنے اعتراض سے. ڈاکٹر رضا تہرانی کی طرح میزل پروگرام لینا ہے اپنے کنٹری کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اس کو بچانے کے لیے، یا کسی دنیاوی چیز کے اوپر ہی اکتفا کر لینا ہے. یعنی وہ بھی میں کہتی ہوں وہ بھی ایک دنیاوی، مگر انہوں نے اور کیا لیا وہ ایک علیحدہ بات ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی کم از کم لیا تو یہ لیا، دنیا سے بھی کم از کم کیا لینا ہے. یہ مجھے اور آپ کو عشاق امام رضا، عشاق امام جواد الائمہ بتاتے ہیں. آپ کے لیے ایک محفل سجائی گئی دنیا جہان سے. آپ کی کیا برس عمر ہے؟ اس کو کہتے ہیں 11 یا 12 برس کے ہیں. پوری دنیا سے علماء کو، اسکالرس کو بلایا جاتا ہے اور 3 دن محفل چلتی ہے اور امام تقی جبار مسلسل 30,000 سوالات کا جواب دیتے ہیں. امام رضا نے توس میں 18,000 سوالات کا جواب دیا اور آپ نے 3 دن کی مسلسل مجلس میں 30,000 سوالات کے جوابات دیے. بابا کے ہر کمال کا ہے آئینہ تقی، بابا کے ہر کمال کا ہے آئینہ تقی، عکس رضا دکھائی دیا جب لکھا تقی. مشکل کشائیاں ہیں اسی خاندان میں، مشکل کشائیاں ہیں اسی خاندان میں،
اب یا علی پکاریے یا کہیے یا تقی، اب یا علی پکاریے یا کہیے یا تقی، پھر اس کے بعد آئی نہ غربت میری طرف، پھر اس کے بعد آئی نہ غربت میری طرف، ایک بار دے دیا تھا تیرا واسطہ تقی، عمر دراز بن گئی وہ خضر کے لیے، عمر دراز بن گئی وہ خضر کے لیے، تجھ عمر مختصر سے جو صدقہ ملا تقی، تجھ عمر مختصر سے جو صدقہ ملا تقی، ہیبت وہی ہے علم وہی معجزے وہی، ہیبت وہی ہے علم وہی معجزے وہی، تیرا شباب ہو کے تیرا بچپنا تقی، تیرا شباب ہو کے تیرا بچپنا تقی، اور مدحت ہمارے جسم میں ہے روح کی طرح، ہم نے کہاں کیا ہے اسے مشغلہ تقی، لکھیں تیرا قصیدہ تیری مدح کر سکیں، لائیں کہاں سے ایسا کوئی قافیہ تقی، دو چار شعر کہہ کے تیرے پاس آ گئے، دو چار شعر کہہ کے تیرے پاس آ گئے، اذن حضور پر ہے تیرا شکریہ تقی، تخلیق کائنات سے پہلے کی بات ہے، تخلیق کائنات سے جس کا ذکر میں اور آپ سن رہے ہیں، تخلیق کائنات سے پہلے کی بات ہے، تھا آسمان پر بھی تیرا تذکرہ تقی، تھا آسمان پر بھی تیرا تذکرہ تقی، اور ثاقب تیرے لیے یہ سعادت کی بات ہے، تو نے تو بچپنے سے لکھا اور پڑھا تقی، یا علی یا علی یا علی، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بس وہ سوال، پھر اس کے بعد یحییٰ ابن اقسم کا سوال آپ نے بارہا سنا، جو عمرے سے حج سے متعلق تھا، احرام سے، امام نے اس کی کہا کہ سوال نامکمل ہے، اور 22 حالتیں اس سوال کی بتائیں، پھر یحییٰ سے کہا کہ میں ایک سوال کروں، ان لوگوں نے مجھ سے 30,000 سوال کیے، ایک سوال امام نے کیا، اور وہ سوال تھا کہ ایک عورت ایک مرد کے اوپر ایک دن اور رات میں 4 مرتبہ حلال ہوئی اور 4 مرتبہ حرام ہوئی، یعنی فجر سے کچھ وقت پہلے حرام تھی، پھر حلال ہو گئی، پھر حرام تھی، پھر حلال ہو گئی، تو اس نے کہا کہ آپ ہی جانتے ہیں کہ اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا ہے، تو پھر امام نے، یعنی انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے یہاں، اب کوئی بھی اپنی فقاہت کا دعویٰ کرے، جب ایسے علمی مناظرے، ایسے جوابات ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو حدیث قصہ میں معدن نبوت و رسالت ہے، جو معدن علم و وحی ہے، جو معدن حکمت ہے، اس کا دعویٰ فقط و فقط محمد و آل محمد ہی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو زیبا نہیں ہے کہ وہ دعویٰ علم کرے، دعویٰ حکمت کرے، دعویٰ کلام کرے، اور پھر امام نے کہا کہ وہ شخص کی جس کی کسی اور کی کنیز تھی تو اس وقت اس کے اوپر حرام تھی، اس نے نکاح کر لیا تو حرام ہو گئی، صیغہ اظہار پڑھ لیا، یعنی ماں کہنے کا صیغہ جو اس وقت تک جائز تھا یا چلتا تھا یا رائج تھا، تو پھر حرام ہو گئی، اس کا کفارہ دے دیا حلال ہو گئی، طلاق دے دی حرام ہو گئی، رجوع کر لیا حلال ہو گئی، آپ نے کہا ان 4 صورتوں میں 8 مرتبہ، 8 صورتوں میں ایک ہی عورت ایک مرد پر ایک دن اور رات میں 4 مرتبہ حلال ہوئی، کتنے لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کچھ افراد فقط تکبیر کی صدا بلند کر رہے تھے، یعنی آپ سوچیں کہ اس میں روایت میں موجود ہے کہ کم از کم بھی اس نشست میں جو 3 دن چلی اور اختتام اس جواب کے اوپر ہوا، اور پھر وہ 22 صورتوں کا جواب بھی امام سے لیا بعد میں مامون نے، تو کہتے ہیں فقط 900 افراد علماء کی صف تھی، 900 افراد، اور اس کے بعد عام افراد تھے اور مختلف لوگ تھے کہ جو ڈفرینٹ فیلڈ سے تھے، مگر اسکالرز کم از کم کہتے ہیں پوری دنیا سے 900 تھے، اور کوئی ایک بھی علم امام محمد تقی علیہ السلام کا جواب نہیں لا سکا تھا، اس سے بڑی انسپریشن علم کے لیے میرے اور آپ کے لیے اور ہماری اولاد کے لیے، ہماری جنریشن کے لیے کیا ہو سکتی ہے جو امام علیہ السلام کی ذات میں، مگر یہ کسے ملے گی، وہ سوال میں نے آپ کی ذہنت کو تمام کیا، کسے ملے گی؟ دیکھیں ایک مجلس وہ مجلس ہوتی ہے جو حیرانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار پڑھنے والا اس قوم کے لیے پڑھتا ہے جو قوم یہاں موجود ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ دلائل امامت کے دیتا ہے
اور ان افراد کو دیتا ہے یا سناتا ہے جو افراد یہاں موجود نہیں ہے. یہ اس سے بڑی غربت کیا ہوگی کہ جو یہاں تشریف فرما ہے ان کو کچھ نہ دیا جائے. اصل مجلس یہ ہے کہ میں اور آپ اس نور کو لے کر جائیں جو امام کے ذکر کا ہے, امام کی فکر کا ہے, اور ان افراد کو تشنا نہ چھوڑا جائے جو امام کی محبت میں آئے, جو امام کے عشق میں آئے, جو امام کے لیے آئے. دوسرے افراد سے بھی کیا لینا دینا, کبھی جو وقت و موقع وہ جواب دیں, مگر مجلس موقع نہیں ہوتا کہ آپ ان کو سنائیں جو یہاں موجود نہیں, آپ انہیں سنائیں جو یہاں محبت میں آئے ہیں, جو یہاں خلوص کے لیے آئے ہیں, ان کے لیے ٹرانسفارمیشن کا موجب بنے, ان کو تبدیل کرنے کا موجب بنے. کوئی ایک بات آج کا تبرک میں آپ کو دے دیں, کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ پہلے ایک وجہ دیکھیں, آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر آ رہی ہے مثبت جواب ہے, بہت بہتر ہے. اگر نہیں آ رہی, امام کیا کہتے ہیں؟ امام کے پاس ایک شخص آتا ہے, امام جواد الائمہ. میں اس کی اس روایت کو پڑھ رہی ہوں, بیان کری ہوں. 2 روایات ہیں. آج میں ہر وقت اثر کی بات پڑھتی ہوں, اس روایت کے ساتھ ذکر کو پڑھتی ہوں, اور جب میں نے آج پڑھا تو میں نے بہت زیادہ غور کیا, اور پھر 2 روایات مجھے مل گئی جو آپس میں میچ کر گئی. انشاءاللہ آپ میں سے ہر کوئی اس پر عمل کرے گا, سب نہیں تو 2-3 تو ضرور کریں گے انشاءاللہ شروع جمعہ کی برکت سے. ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہا امام جواد کے پاس کہ میں دنیا و آخرت میں آپ کی معیت چاہتا ہوں. جواد الائمہ سے, میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, تو میں کیا کروں؟ میں ایسا کیا عمل کروں کہ میں دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ ہوں؟ امام نے 2 اعمال بیان کیے. آپ نے ایک عمل بیان کیا, آپ نے کہا کثرت سے استغفار, کثرت سے استغفار. یہ قرآن کی آیت ہے, استغفار مگر کثرت سے استغفار. کثرت سے استغفار کرنا یعنی خدا کسی نہ کسی طرح آپ کی اولاد کو, آپ کے مال کو, آپ کی کسی بھی چیز کو آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا. اب وہ کس چیز کو بنائے گا وہ خدا پہ منحصر ہے. میرا اور آپ کا جو کام ہے وہ کیا استغفار کا ہے. اس کے لیے جو بہترین وقت عرفا بیان کرتے ہیں, گرو جی اللہم صلی علی محمد محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. عرفا جو بیان کرتے ہیں سب سے بہترین وقت استغفار کا, وہ نماز فجر سے, صلاۃ الفجر سے پہلے کا ہے. 70 مرتبہ بھی اگر آپ صلاۃ الفجر سے پہلے استغفار کریں گے, 100 مرتبہ بھی کریں گے, تو وہ کثرت میں شمار ہوگا, کثرت میں شمار ہوگا. توفیق شب جمعہ آج میں اور آپ مانگیں. مجھے سے بھی گناہ گار ہوتے کہ میرے لیے مشکل ہے, فجر میں مشکل سے اٹھ رہا ہوں, فجر کے سے پہلے اٹھ جاؤں مشکل ہے, تو اس کے لیے پھر عرفا بیان کرتے ہیں کہ چلیں آپ فجر میں جب بھی آپ کی آنکھ کھل رہی ہے آپ نماز پڑھیں, اور پھر نماز کے فجر کے بعد بے شک اس عمل کو کر لیں مگر کریں, یعنی وہ وقت قیمتی ہے. امام خمینی کی زندگی سے میں جب ان کی ایک لائف ہسٹری بک پڑھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے طبیب کو, اپنے ڈاکٹر کو اپنے 24 گھنٹوں کی ہر ساعت گنوا دی تھی. تو اس نے کہا میں آپ کو کیا شیڈیول دوں, آپ نے تو مجھے بتا دیا. امام خمینی ان افراد میں سے ہیں ہسٹری میں, ایسے افراد میں سے گزرے کہ جن کو دیکھ کر لوگ اپنی گھڑی کی سوئیاں ٹھیک کرتے تھے, اتنے پنکچوئل. یعنی وہ غلط نہیں ہو سکتے, گھڑی غلط ہو سکتی ہے, گھڑی ٹھیک کر لی جائے. تو وہ جب 24 گھنٹے کی روٹین بتائیں تو وہ کیسی ہوگی, وہ کتنی ٹائٹ ہوگی, وہ کتنی پنکچوئل ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ بتا رہے تھے تو 2 گھنٹے فجر سے پہلے کے تھے. تو امام خمینی نے اپنے طبیب کو, ڈاکٹر کو کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کرتا ہوں, یعنی یہ روٹین تم میری طبابت میں یا جو بھی تم میری روٹین بنا رہے ہو, شیڈیول بنا رہے ہو, اس میں ان 2 گھنٹوں کو ایکسکلوڈ کرو, اسے شامل نہ کرنا. اس لیے جو صلاۃ الفجر سے پہلے کا وقت ہے عرفا کے لیے, یا کسی نے روحانی طور پر کسی مقام پر پہنچنا ہوتا ہے تو وہ بہت اہم ہوتا ہے. فجر سے پہلے کا وقت بھی اور بعد کا بھی, لیکن پہلے والا زیادہ. تو یہ استغفار کے لیے. دوسری چیز جو امام نے بتائی جواد الائمہ نے, آپ نے بتایا کہ سورہ قادر کی تلاوت کثرت سے سنیں. دیکھیے ان 2 چیزوں سے کیا مل رہا ہے, ساتھ مل رہا ہے امام محمد تقی.
اگر تم چاہتے ہو نا. سوال یہ تھا کہ میں دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا دو, کثرت سے استغفار کرو, اور دوسرا کثرت سے سورہ قدر کی تلاوت. یہ تعقیبات عصر سے کیسے ملا ہوا ہے؟ آپ تعقیبات عصر کو کھولیں, نماز عصر کو, تو اس میں آپ کو فرمان امام محمد تقی علیہ السلام امام جواد کا فرمان ملے گا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز عصر کے بعد کتنی مرتبہ سورہ قدر پڑھنے کا حکم ہے؟ 10 مرتبہ پڑھیں. تو 10 مرتبہ آپ ہی کا, اور کثرت سے پڑھیں, یعنی بہت زیادہ سورہ قدر. میرا وقت گزر گیا, نہیں تو ان دونوں کا کنیکشن ابھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بتائیں. استغفار کا یہ کیسے آبجیکٹیوٹی کو انسان کی ڈیفائن کرتا ہے, مقصد کو, اور پھر اس کے بعد سورہ قدر کا کیا تعلق ہے اہل بیت اطہار سے بطور خاص امام تقی جواد علیہ السلام سے. تو یہ کثرت سے پڑھنے کے لیے امام نے کہا کہ پڑھو, سورہ قدر پڑھو اور کثرت سے استغفار کرو. اپنے قلب کو منور کرنے کے لیے, نورانی کرنے کے لیے, اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے, اپنے آپ کو امام سے کنیکٹ کرنے کے لیے, جوڑنے کے لیے بہت اہم ہے. دیکھیے ہم کسی ظرف میں استغفار کیا کرتی ہے. میں نے ماہ رجب کی ایک مجلس آپ کی گوش گزار کی تھی. ماہ رجب ماہ استغفار ہے, ماہ توبہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے اور آپ کے قلب کو صاف کرتی ہے. اب کسی برتن میں چاہوں کہ دودھ ڈال دوں تو اس برتن کا صاف ہونا, نظیف ہونا ضروری ہے. اگر وہ برتن غلیظ ہوگا تو وہ دودھ کو بھی خراب کر دے گا, دودھ ٹھیک نہیں رہے گا. سو میں اور آپ مانگ رہے ہیں کہ خدا ہمارے قلب کو نورانی کر دے, لیکن جب تک وہ ظرف پاک نہیں ہے کہ جس میں نور نے آنا ہے تب تک نور اثر نہیں کرے گا. اس کا پاک ہونا, اس کی طہارت, اس کی پاکیزگی, جہاں سے ہم نے مجلس کا آغاز کیا تھا, یہ وہ نام ہے جو میری آپ کی سماعت کو, بصارت کو پاک کرتا ہے. اس مجلس سے, ماہ محرم سے, ذکر سید الشہداء سے, عزاداری سے مجھے کم از کم کیا لینا ہے؟ پاکیزگی, طہارت لینا ہے. یہ ہوگا تو مولا نظر کرم کریں گے, اور اگر ظرف پاک نہیں ہے تو نور نہیں آئے گا, نظر کرم اثر نہیں ہوگا. یہ پاکیزگی مجھے اور آپ کو امام جواد الائمہ نے آج کی نیاز دی ہے, تبرک دیا ہے, رزق دیا ہے, روحانی رزق دیا ہے. میں اور آپ کثرت سے استغفار کریں, اور سورہ قدر کی تلاوت کریں, اور خود کو جوڑ دیں. کس سے جوڑ لیں؟ پاکیزگی اور طہارت کا, اور سورہ قدر کا قریبی ترین تعلق ہے ام الحسین ام الشہداء فاطمہ الزہرا سے. شب جمعہ ہے, کیا ہے لیلۃ القدر, کیا ہے شب قدر؟ شب قدر حضرت زہرا ہے. جلی محروم نہ جانے کیوں یہ مجلس ان سے مسائل کا مرحلہ جڑ گیا, کیوں نہ جڑے. شب جمعہ ہے جہاں ذکر حسین ہو, جہاں ذکر ائمہ ہو, وہاں ذکر ام الائمہ, ہماری جانی قربان, ہماری مادر گرامی, امام جان سیدہ مالکہ کائنات, آئیے اس فرش پر آئیے. چند آنسو ہم نے باندھے کس کے؟ آپ کے غریب الوطن, غریب الدیار بیٹے تقی جواد کے لیے, تقی جواد کے لیے, کسی اور کے لیے جو جوان ترین امام ہے, کم ترین امام ہے, وہ امام کہ جسے مدینے سے بلا کر زہر دیا گیا, وہ جو مدینے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہماری جان قربان امام ہادی النبی پر, ہماری جان قربان بی بی سمانہ خاتون پر کس کم سنی کے عالم میں امام جواد نے اپنے بیٹے کو چھوڑا. آپ 28 رجب روانگی پڑھتے ہیں نا امام حسین علیہ السلام کی, آپ کو بیان کیا جاتا ہے کہ امام نے کس قدر اذیت سے مدینے کو چھوڑا. آسان نہ تھا حسین کے لیے نانا کی قبر سے ودا کرنا, صرف حسین کے لیے نہیں, رضا
یہ جواد کے لیے بھی اتنا ہی مشکل تھا اپنے جد امجد کی قبر سے رخصت ہونا، اور جب معلوم ہو کہ اب آخری بار مدینے کی زیارت ہے، اب آخری بار رسول اللہ کے روضے پر موجود ہے، اب یہ آخری نماز ہے جو حرم رسول اللہ میں ادا کی جا رہی ہے، کہتے ہیں شکایت ام الفضل لکھتی رہی اپنے باپ کو کہ تقی جبار کے ساتھ نہیں رہنا، کہتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کر سکا، ہاں اس دنیا سے واصل جہنم ہوا، اس کے بعد معتصم اس کا چچا، ہاں بھائی آیا، دوبارہ سے خط موصول ہوا، یہ وہ ظالم تھا کہ جس نے امام کو واپس بلایا۔ امام کے ایک صحابی نے پہلے پوچھا تھا جب آپ کو 8 برس کی عمر میں 9 برس کی عمر میں بلایا گیا، تو امام نے کہا نہیں ہم واپس آئیں گے، لیکن اب جب کی بار بلایا کہا امام بتائیں حالات مختلف ہیں، کہا واپس آئیں گے، اب ہادی التقی تمہارے امام ہے، بلایا گیا۔ روایات میں ہے آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر دیا، یا تو حسن مجتبی خرید یا تقی جبار خرید، جو گھر میں بھی اس قدر غریب ہے، زہر دیا گیا، امام اس دنیا سے گئے، مگر کس عالم غربت میں گئے۔ کوئی تقی جماعت کے دل سے پوچھے مدینہ چھوڑنا، دیار خیر میں بیٹے کو چھوڑ کر آنا کس قدر مشکل رہا، مگر میرا دل کہتا ہے پھر بھی امام جب غسل و کفن ملا ہوگا اس جوان امام کو تو دل کربلا کی جانب ہوگا، دل امام حسن مجتبی جنت البقیع میں اس ٹوٹی ہوئی قبر کی جانب ہوگا کہ امام کو تو زہر ملا مگر حسن مجتبی کے تو جنازے پر تیروں کو برسایا گیا، حسین کا جنازہ تیروں پر معلق رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اپنے قلوب کو کربلا کی جانب انشاءاللہ، کاظمین کی جانب یا امام انشاءاللہ خدا آپ سب کو کاظمین دکھائے انشاءاللہ، ہم سب کو پروردگار عالم اس باب کرامت سے زیادہ جو باب جود و سخا ہے، جو باب جواد الائمہ ہے، ہم سب کو آج کی رات وہاں جانا نصیب کرے، شب جمعہ امام جبار، ہمارا دل تڑپ رہا ہے، یہ امام کاظم باب الحوائج ہے، امام جواد باب المراد ہے، جو حاجتوں کے دروازے، خدا اپنے بارگاہ کی طلب کیجیے، آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ الزہرا کی شکست کا پہلو دو، آپ کو غربت سید الشہداء کا واسطہ، یا امام تقی، یا امام اپنے ہاتھ کو آپ کی بارگاہ میں پھیلایا، یا ابا جعفر یا محمد بن علی أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا